کہ سب بتا دیں 23 دسمبر کو مذاکرات کا عمل شروع ہوا، 23 اور 10 3 تاریخ 11 تقریباً سر 16-17 دن ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کیا وجہ ہے کہ آپ بھی ابھی تک وہیں کھڑے ہیں، پی ٹی آئی بھی وہیں پہ کھڑی ہے، مذاکرات کا عمل آگے بڑھ ہی نہیں سکا، بس وہی سی او ڈی کے اوپر بات رکی بھی ہے؟ کیا وجہ ہے، کیوں کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی؟ اور پلیز مجھے ذرا کنونس کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں اب آپ نے 23 کی بات کی تو 23 کو بالکل پہلی میٹنگ ہوئی تھی اور دونوں کمیٹیز ملی تھیں آپس میں، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو تحریری طور پہ مطالبات ہیں وہ آپ دوسری میٹنگ میں لے کے آئیں گے۔ لیکن جب دوسری میٹنگ ہوئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ تحریری طور پہ کوئی مطالبات سامنے نہیں آئے۔ زبانی جمع خرچ جو تھا، جو زبانی کلامی باتیں تھیں، انہی باتوں کے اوپر کہا کہ یہ منٹس آف دا میٹنگز میں آگے ہیں اور انہی منٹس کو جو ہے ہماری ان رائٹنگ ڈیمانڈ یا تحریری طور پہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ سمجھا جائے۔ اب وہاں سے پھر ہم نے تو ظاہری بات ہے ان کو کہا کہ فرام ڈے ون ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان رائٹنگ دیں گے، کیونکہ زبانی جمع خرچ جو ہے، یہ زبانی کلامی جو بات چیت ہے، یہ گفتگو جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس پارٹی کا، اس پارٹی کے لیڈرز کا۔ یہ بات کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، اور یو ٹرنز کا تو آپ سے زیادہ میرے خیال سے یہ پوری قوم جانتی ہے، یا میرے سے زیادہ یہ پوری قوم جانتی ہے کہ اس پارٹی کی لیڈرشپ نے اور اس پارٹی کے لیڈرز نے اور اس پارٹی نے بے تحاشا یو ٹرنز لیے اور اپنی کہی ہوئی کی ہوئی بات سے یہ پیچھے بھی ہٹے۔ اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ یہ ان رائٹنگ ڈیمانڈز جو ہیں وہ قوم کے اور عوام کے سامنے بھی آئیں، تاکہ ڈیمانڈز کے اندر جو دو باتیں بتائی جاتی ہیں، ایک کمیشن کی فارمیشن دونوں انسیڈنٹس پہ، اور جو دوسری بات ہے وہ اسیران کی رہائی۔ لیکن اس میں بھی دو گروپس ہیں، جو کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ اسیران کی رہائی میں خان صاحب کی رہائی آخری وہ مرحلہ ہوگا اور وہ عدالتوں میں اپنے کیسز کو فائٹ آؤٹ کر کے آئیں گے، لیکن دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتا ہے اسیران کی جب لسٹ آئے گی تو اس لسٹ میں ٹاپ پہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا نام آئے گا تو یا نام ہوگا۔ تو اب ہمارے لیے یہ بڑی ایک مائنڈ باگلنگ سی بات ہے کہ اتنی کنفلکٹنگ یا اتنی ڈسپیرٹی ہے ان کے بیانات میں۔ یہ مذاکراتی ٹیم کے اندر ہی گروپ تھا؟ کھل کے سامنے جو اچھا بیرسٹر صاحب، یہ جو گروپ تھے یہ کیا اس مذاکراتی ٹیم کے اندر ہی تھے جو پی ٹی آئی کی ہے، کہ کہیں باہر سے آپ کسی گروپ کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں بیانات آپ ان لوگوں کو سنگل آؤٹ کر لیں، ان کے ساتھ اٹیچ کر لیں جو سٹیٹمنٹس جس کی طرف سے آئی ہیں، جو پارٹی کے باہر لوگ ہیں، پارٹی کے اندر لوگ ہیں، کیونکہ یہ تمام تر تو وہ باتیں ہیں جو اب آپ نے کل ہی دیکھ لیا، جو آپس میں ہی اتنی خلفشاریاں ہیں، آپس میں اتنی ڈسپیرٹی ہے، یا ایک جنگ جیسا سما ہے ان تمام تر گروپس میں، کیونکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی ضرور ہے، لیکن یہ گروپس جو بن چکے ہیں یا آپس میں جو ان کے تنازعات ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کچھ گروپ کے ممبران صوبے میں ہیں، کچھ جو ہیں وہ وفاق میں ہیں، کچھ جو ہیں وہ فیملی ممبران ہیں، کچھ جو ہیں وہ پارلیمان سے باہر ہیں، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی کیا بات ہے کیا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ملاقات کا کہا گیا تو ملاقات ہم نے بالکل کروائی اور وہ ملاقات ہم نے فیسیلیٹیٹ کی۔ جب ملاقات وہاں پہ ہوئی تو اصل تو بات ہے کہ جب ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس ٹائم جیل میں تھے اور جب انہوں نے ایونٹ فیلڈ یا پاناما والے کیسز جو اس طرح کے بنائے گئے تھے ان کو فیس کر رہے تھے، تو ہم بھی ملاقات ایک کمرے میں ہی ملاقات کرتے تھے، وہ ایک ملاقات اوپن ملاقات ہوتی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیمراز ریکارڈنگ بگز کی موجودگی میں ایکسس دی جائے ہیں سر، وہ آڈیو بگز کی موجودگی میں، کیمراز کی موجودگی میں یہ ملاقاتیں آپ لوگ کرتے تھے، اور پھر کوئی مذاکرات اور راز و نیاز بھی سارے اسی کے دوران کرتے تھے؟ ہم لوگ ایک اوپن ملاقات کرتے تھے جی، جب ملاقاتیوں کا دن ہوتا تھا، جمعرات والا دن، مجھے آئی کلیئرلی ریکال آئی ریممبر ہماری ملاقاتیں جمعرات والے دن ہوتی تھیں، جب قیدیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی یا انڈر ٹرائل پریزنس کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، تو ہماری ملاقاتیں وہاں پہ اوپن میں ہی ہوتی تھیں، اور وہاں پہ ظاہری بات ہے کچھ بگز بھی ہوں گے، کیمراز بھی ہوں گے۔ اچھی بات تو نہیں ہے نا سر، آپ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، اللہ اللہ کر کے 2-2.5 سال بعد، بلکہ کئی سال بعد دو مخالفین آپس میں بیٹھ رہے ہیں، بلکہ 3 مخالفین آپس میں بیٹھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، اور آپ ریکارڈنگ ڈیوائس، بندہ اپنے گھر کے اندر بھی بات نہیں کر سکتا، اور جو میزبان ہے اس کو پہلے ہی پتا ہو گھر میں اس کے متعلق کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے۔ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے سلمان صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ
بات ہونی ہے مذاکرات کے اوپر اور چارٹر آف ڈیمانڈز کے اوپر. اب یہ کوئی ایسی اسٹیٹ سیکرٹ تو ہے نہیں کہ آپ نے کمیشن فارم کرنا ہے, یا اسٹیٹ سیکرٹ تو ہے نہیں کہ آپ نے اسیران کی رہائی کرنی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ ہے تو یہ ڈیمانڈز ہی ڈسکس ہونی ہے, یا ان کی آپس میں جو بات چیت ہونی ہے کہ کیا کتنی لیوریج ہے کتنی نہیں ہے, وہ باتیں آ کے انہوں نے کمیٹی میں بھی باتیں وہی کرنی ہیں, انہوں نے باہر بھی آ کے وہی باتیں میڈیا پہ کرنی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایسے معاملے میں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں, میں بیلسٹر صاحب میں اس کی ڈیپتھ پہ نہیں جا رہا, میں اس کی بحث پہ نہیں جا رہا, میں تو اس بحث پہ نہیں جا رہا کہ عرفان صدیقی صاحب اگر میاں صاحب سے مشورہ لینے کے لیے دونوں ملاقاتوں کے بعد آئے ہیں, میٹنگز کے بعد آئے ہیں, تو کیا اس پہ بگس لگے ہوئے ہوں گے, وہ ہوں گے نہیں, ایک سیکیورٹی کا ایک احساس بھی ہونا چاہیے, ایک کانفیڈنس, وہی مسئلہ ہے نا, کانفیڈنس ایک دوسرے